تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم۔ سورہ روم آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے متعلق تفصیلی بحث اس سے پہلے متعدد مقامات پر گزر چکی ہے۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعویل پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں عالم 3 ہیں: عالم امر، عالم ارواح اور عالم ملک۔ عالم امر اس عالم کو کہتے ہیں جہاں ہر چیز کو اس کا تعین اور تشخص دیا جاتا ہے۔ هو المبدأ یعنی ہر چیز کو اس کی موجودہ صورت اور خصوصیات مرمت کی جاتی ہیں۔ الف سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عالم ارواح ایک درمیانی کڑی ہے، لام سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور عالم ملک تنزلات اور استرسالات کا آخری درجہ ہے، میم سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں یعنی جب بندگان خدا قرب و معرفت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوتے ہیں تو حروف مقطعات اور متشابہات کے اسرار و معارف ان پر آشکارا ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 2۔ غلبت الروم۔ ترجمہ: ہرا دیے گئے رومی۔ سورہ روم آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ غلبت الروم ادنا دنون سے ہے جس کا معنی ہے بہت قریب۔ الارض ملک اور علاقہ۔ حجاز کے شرق میں ایرانیوں کی وسیع و عریض مملکت تھی جو مشرک اور آتش پرست تھے۔ مغرب میں رومی سلطنت تھی جو اہل کتاب اور حضرت مسیح کے پیروکار تھے۔ ان کا پرچم یورپ، افریقہ، ایشیا کے مغربی ممالک، شام، اردن، فلسطین کی فضاؤں میں لہرا رہا تھا۔ جب مکہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ مشرکین کا تھا جو بت پرست تھے، اور دوسرا گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کر چکے تھے، اور ہر قسم کے شرک جلی اور خفی سے ان کا دل پاک ہو چکا تھا۔ کفر و اسلام کی یہ کشمکش دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مکہ میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایران اور روم باہم برسر پیکار ہیں تو طبی طور پر مشرکین مکہ کی دلچسپیاں ایران کے آتش پرست مشرکوں کے ساتھ تھیں، اور فرزندان اسلام کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں جو اہل کتاب تھے۔ انہی ایام میں خسرو کسریٰ ایران کی جنگ کیسر روم کی فوجوں کے ساتھ شام کے نواحی علاقوں میں ہوئی، جس میں ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا۔ اپنے ہم مشربوں کی کامیابی کی خبر سن کر مشرکین مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور لگے ڈنگے مارنے کہ جس طرح آگ کے پجاریوں نے شام کے علاقہ میں اہل کتاب کو شکست دی ہے، اسی طرح یہاں بھی بہت جلد لات و حبل کے پرستار اللہ تعالیٰ کی توحید کے لمبرداروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کے دل بھی رومیوں کی شکست سے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ایرانیوں کی شکست فاش اور رومیوں کی فتح مبین کی پیشین گوئی فرمائی، اور اپنے بندوں کو تسلی دی کہ کفر کی یہ کامیابی عارضی ہے، چند سالوں میں حالات کا رخ بدل جائے گا اور رومیوں کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا مفصل بیان اس سورت کے تعارف میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 3۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ ترجمہ: پاس کی زمین میں، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ یہاں سین تاکید کے لیے ہے، یعنی رومی ضرور غالب ہوں گے۔ مستقبل قریب کا معنی فی بضع سنین سے واضح ہے۔ ایک مفہوم ادا کرنے کے لیے 2 لفظ شان فصاحت سے بعید ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 4۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ترجمہ: چند برس کے اندر اللہ ہی کا حکم ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان۔ سورہ روم آیت نمبر 4 کی تفسیر۔
علامہ جوہری اپنی لغت کی مشہور کتاب الصحاح میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعن 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد پر بولا جاتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کفار کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے مشرک بھائیوں کے غلبے پر زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان قریب رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ یہ سن کر ابی ابن خلف سے رہا نہ گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹے ہو، میں اس پر شرط بدنے کے لیے تیار ہوں، اگر 3 سال تک ایرانی غالب آ گئے تو تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی فتح یاب ہوئے تو تمہیں 10 اونٹ دینا ہوں گے۔ ابی نے یہ شرط منظور کر لی۔ حضرت صدیق وہاں سے بارگاہ رسالت میں آئے اور سارا ماجرا رس کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدی سنین کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، آپ واپس جائیں اور ابی ابن خلف سے مدت میں توسیع اور شرط میں زیادتی کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ مدت 9 سال قرار پائی اور اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کو میدان بدر میں فتح مبین سے شاد کام فرمایا، اسی روز یہ خبر بھی پہنچی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دی ہے۔ مسلمانوں کو ایک وقت میں 2 خوشیاں نصیب ہوئیں۔ ابی ابن خلف اس واقعے سے پہلے ہلاک ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط کے 100 اونٹ اس کے وارثوں سے وصول کیے اور انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول مکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر انہیں صدقہ کر دو۔ اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہی اس پیکرے تسلیم و رضا نے 100 کے 100 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کر دیے اور مدعیان محبت کے سامنے ارشاد محبوب کی تعمیل کی ایک تابندہ مثال پیش کر دی۔ مسئلہ: شریعت اسلامی میں شرط بدنا حرام ہے۔ جس وقت حضرت صدیق نے یہ شرط لگائی تھی اس وقت تک اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ سورہ روم آیت نمبر 5۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 6۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ روم آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ وعد اللہ یہ مفعول مطلق ہے، اس کا عامل محذوف ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، وعد اللہ وعدن۔ اس کا مقصد کلام سابق کی تائید بالائے تاکید ہے، یعنی رومی ضرور غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو یقیناً اس روز خوشی ہوگی، کیونکہ وعدہ خلافی عیب ہے، اور جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کو ایفا تو کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی بے بسی کے باعث ایسا نہ کر سکا۔ یہ وعدہ خلافی کرنے والے کے خبث باطن کی دلیل ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا وہ اسے پورا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے محض دوسرے آدمی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ یہ سب عیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ ان آیات کی ایک دوسری تفسیر علامہ کلینی نے اپنی مشہور کتاب الکافی میں حضرت امام باقر علیہ وعلی آبائہ الکرام افضل الصلاۃ والسلام سے نقل کی ہے۔ ممکن ہے اس کے مطالعہ سے کسی کے دل میں صحابہ کرام خصوصاً حضرت فاروق اعظم کے خلاف جو بغض و عناد ہے وہ دور ہو جائے، اس لیے اس روایت کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ابو عبیدہ نے حضرت امام ابو جعفر باقر والد ماجد حضرت جعفر صادق سے ان آیات کا مطلب پوچھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، ان آیات کی ایک ایسی تعویل ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ راسخون فی العلم کی صفت سے متصف ہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور نے ایک گرامی نامہ قیصر روم کو لکھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ شاہ روم کے پاس جب قاصد یہ نامہ مبارک لے کر پہنچا تو اس نے بڑی تعظیم کی اور قاصد سے بھی بڑی عزت و احترام سے پیش آیا، لیکن شاہ ایران نے والا نامہ کی بے ادبی کی اور اسے پارا پارا کر دیا اور قاصد کی بھی توہین کی۔ ان دنوں میں شاہ ایران اور شاہ روم کی لڑائی شروع تھی۔
مسلمانوں کی آرزو تھی کہ شاہ روم کامیاب ہو، لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی خواہش کے برعکس نکلا۔ ایرانی کامیاب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے یہ خبر سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریب کے علاقہ میں شام اور اردن میں شکست کھا گئے، اور یہ فارسی رومیوں کو شکست دینے کے بعد خود مغلوب ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا تو مسلمان اللہ کی اعانت اور نصرت سے خوش ہوئے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امام علی مقام، قرآن نے تو بضع سنین، چند سال کی مدت مقرر کی ہے، اور مسلمانوں نے ان آیات کے نزول کے کافی سال بعد حضور کی معیت میں گزارے۔ پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ گزرا، پھر یہ ملک حضرت عمر کی امارت میں فتح ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ ان آیات کی ایسی تعویل اور تفسیر ہے جسے اللہ تعالیٰ اور ائمہ اہل بیت ہی جانتے ہیں۔ کتاب الروضہ جلد دوم صفحہ 129 130، مطبوعہ مکتبۃ الاسلامیہ تہران ایران۔ حضرت امام باقر کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان آیات میں فتح ایران کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ فتح محض اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور اعانت سے حاصل ہوئی، اور اس فتح سے اہل ایمان کو خوشی اور شادمانی نصیب ہوئی۔ اب آپ خود ہی اندازہ فرما لیں، جس خلیفہ کی افواج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امداد ہو، جس خلیفہ کی فتوحات کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں دی ہوں، جس خلیفہ کی فتوحات سے اہل ایمان کے دلوں میں فرحت و شادمانی کی بہار آ گئی ہو، اسلام کی عزت و اقبال کا آفتاب نور افشاں ہوا ہو، کیا اس خلیفہ کے برحق ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ جو لوگ اس عظیم المرتبت خلیفہ کے درخشاں کارناموں کے باوجود اس پر زبان تان دراز کریں یا اس کے ایمان پر معترض ہوں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آیات ربانی کے اس شفاف آئینے میں اور حضرت امام باقر کی اس تفسیر کی روشنی میں لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعصب اور ہٹ دھرمی سے رہائی بخشے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ترجمہ: وہ جانتے ہیں دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 7 کی تفسیر: یعنی ظاہری حالات تو ایسے ہی تھے کہ رومیوں کی کامیابی کا قطعاً کوئی امکان ہی نہ تھا، اور صرف ظاہری احوال و اطوار پر نظر رکھنے والے کبھی یہ باور نہیں کر سکتے تھے کہ تباہ حال رومی قہر و جبروت کے پیکر خسرو پرویز کو ناک چنے چبوا دیں گے، اور خسرو کے سر غرور کو اس کے اپنے بیٹے کی تلوار قلم کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے وہ لوگ قرآن کریم کی اس پیشگوئی کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے سبب اور مسبب، علت اور معلول میں مستحکم رابطہ قائم کیا ہے، وہ اس رابطے کو بے اثر بھی بنا سکتا ہے اور اسباب و علل کی اثر انگیزی کو یک قلم موقوف بھی کر سکتا ہے، اور انہیں بدل دینے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے جس بات کو مکہ کے زیرک اور معاملہ فہم سرداران قریش نہ سمجھ سکے، اسے صدیق کے نور فراست نے دیکھ بھی لیا اور اس کے دل نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا آنے والی زندگی پر ایمان نہیں، وہ اس دنیوی زندگی کو پرلطف اور باوقار بنانے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی فہم و فراست کو دیکھ کر انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ تجارت، صنعت، زراعت اور دیگر دنیاوی امور میں ان کی جدت ترازیاں اور ندرت آفرینیاں لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں، لیکن یہی لوگ بایں ہمہ عقل و دانش اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ایسی نیکیاں کرنے کا شوق ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا جو آسان بھی ہیں اور ارزاں بھی۔ اس معاملے میں ان کی کوتاہیوں پر جب نظر پڑتی ہے تو ان کی نادانی اور حماقت پر ہنسی آ جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی یہ بڑی علم انگیز بات ہے کہ تیرا ایک دوست جو عقل و دانش میں لاجواب ہے اور اپنے مالی نقصان سے بچانے کے لیے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے، لیکن اس کے دین پر قیامت ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے اور اس کے ایمان کا چراغ بجھ ہی کیوں نہ جائے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ اولم یتفکروا فی انفسہم
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنے جی میں؟ نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سخت منکر ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ کفر و گمراہی کی اندھیری رات میں فکر و تدبر کا چراغ روشن کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اپنے جسم کی ظاہری ساخت، اس کے ظاہری اور باطنی قوا، مختلف اعضاء اور ان کے متعلقہ وظائف میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی پر نگاہ عبرت ڈالو۔ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو مختلف خوبیوں اور خصوصیتوں سے متصف کرنے والا قادر بھی ہے اور حکیم و علیم بھی۔ اس غور و فکر سے کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کافور ہو جائیں گے۔ حق و صداقت کا اجالا ان کی زندگی کے سارے شعبوں کو منور کر دے گا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اکثر لوگ آیات الہی میں غور و تدبر کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے اور ساری عمر بھٹکتے رہتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 9۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ زیادہ تھے ان سے زور میں، اور انہوں نے خوب ہل چلائے زمین میں، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا۔ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، بس نہ تھی اللہ کی یہ شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 9 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ غور و فکر کی صلاحیت ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتی، اور جنہیں یہ صلاحیت بخشی جاتی ہے ان میں سے بھی بہت کم اس سے استفادہ کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ لیکن گزری ہوئی قوموں کے اجڑے ہوئے محلات اور قلعوں کے کھنڈرات ہر ملک میں بکثرت موجود ہیں، اور ہر آنکھ ان کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس لیے اب دنیا کی بے ثباتی اور برے کاموں کے ہولناک نتائج سے انہیں باخبر کرنے کے لیے سرکش اقوام کے اجڑے ہوئے کھنڈروں اور برباد محلوں کو نگاہ عبرت سے دیکھنے کی طرف انہیں راغب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے تجارتی کارواں مشرق و مغرب کا سفر کرتے ہیں، راستے میں تم نے کئی اجڑی ہوئی بستیاں، کئی ویران محلات، کئی شکستہ قلعے دیکھے ہوں گے۔ کسی دن ان کے پاس کھڑے ہو کر ان سے پوچھ کہ تمہارے بنانے والے اور تمہاری تزئین و آراستگی پر پانی کی طرح روپیہ بہانے والے تمہیں یوں سونا چھوڑ کر کدھر چلے گئے ہیں؟ آج تمہارے شبستانوں میں چراغ کیوں نہیں جلتے؟ آج تمہارے گلستانوں میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ جہاں زندگی اپنی ساری زیبائشوں کے ساتھ محو رقص رہا کرتی تھی، وہاں آج خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بنانے والے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، انہوں نے گناہ اور بدی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، وہ غریبوں پر ظلم ڈھاتے، وہ حقداروں کا حق چھین کر اپنی عیش و نشاط کی بزمیں سجاتے، وہ اپنے خالق کے منکر ہو گئے تھے، اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہ رہا۔ مکافات عمل کے اٹل قانون سے غافل ہو کر انہوں نے ظلم اور گناہ کی حد کر دی۔ انہی کے گناہ، انہی کے مظالم، انہی کا فسق و فجور، انہی کے کرتوت قہر و عذاب کی بجلی بن کر گرے، اور انہیں اور ان کے سامان تعیش کو خاک کے سیاہ بنا کر رکھ دیا۔ ان کی جاہ و حشمت افسانہ بن کر رہ گئی۔ یہ شکستہ دیواریں اور اجڑی ہوئی روشیں صرف ان کی تباہی اور بربادی کی داستان سنانے کے لیے باقی رہ گئی ہیں، اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو اپنی زبان حال سے یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ اپنی قوت و طاقت پر، اپنی صحت و جوانی پر، اپنے وسائل کی کثرت و ثروت کی فراوانی پر مغرور مت ہو، اپنے خالق کا انکار نہ کرو، اس کی مخلوق جو اسے بہت پیاری ہے اس پر جبر و تشدد نہ کرو،
ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے سرکش لوگوں کا ہو چکا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 9 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور انہوں نے خوب ہل چلائے زمین میں۔ عام طور پر اثار الارض کا معنی زمین میں ہل چلانا کیا جاتا ہے، لیکن علامہ ابو حیان نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی آثار کا لغوی معنی تو کسی چیز کو اس طرح متحرک کرنا اور اسے جنبش دینا ہے کہ اس سے گرد و غبار اڑنے لگے، لیکن اہل عرب اثار الارض کا یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ زمین کی سطح کو اس طرح الٹ پلٹ کرنا تاکہ اس سے پانی نکالا جا سکے، معدنیات نکالی جا سکیں اور کھیتی باڑی کے لیے اس زمین میں بیج ڈالا جا سکے۔ اس لفظی تشریح کے بعد اب آیت کا مفہوم سمجھیے، یعنی وہ برباد شدہ قومیں جن کے کھنڈرات تمہیں درس عبرت دے رہے ہیں، وہ قوت و طاقت میں، زرعی مہارت اور صنعتی قابلیت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں۔ انہوں نے پہاڑوں کے جگر چیر کر معدنیات کے چھپے ہوئے خزانے نکالے، انہوں نے زمین کھود کر کنویں بنائے، نہریں نکالیں، بند باندھے اور بنجر زمینوں میں ہل چلا کر انہیں زراعت کے قابل بنا دیا۔ ان کی عقل مندی اور ہنر مندی کے باعث وہاں سرسبز کھیت لہلہانے لگے، جگہ جگہ شہر اور گاؤں آباد ہو گئے، لیکن یہ ساری مہارتیں اور قابلیتیں انہیں ان کے جرائم کی پاداش سے نہ بچا سکیں۔ جب ان کی سرکشیاں حد سے بڑھ گئیں تو مکافات عمل کا قانون سیلاب بن کر امڑ آیا اور انہیں تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ اے کفار مکہ، اگر تم بھی اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ترجمہ: آخر کار ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ حسنہ کے وزن پر اسوا کی تانیث ہے، عاقبہ کانا کی خبر مقدم ہے اور السوء اسی کا اسم ہے، اور بعض نے عاقبتہ کو مرفوع پڑھا ہے اور اسے کانا کا اسم بنایا ہے اور السوء کو خبر۔ عاقبتہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے کانا کی تذکیر جائز ہے۔ بعض علماء نحو نے ان کذبوا کے جملے کو کانا کا اسم بنایا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا، ان کی ان بداعمالیوں کے باعث انہیں ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 4تھا رکوع مکمل ہوا۔